شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حیات انسانی کے لیے جو مکمل ضابط حیات ہیں وہ کلام مجید فرقان حمید کی عظیم و شان کتاب ہے۔ اب آئیے ہم قرآن اور احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہود کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ تو سامعین وقار، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ رب العزت خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتی ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کی دین کی اتباع نہ کریں۔ یعنی معنی اور مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ سے یہود اس وقت تک اور نصارہ خوش نہیں ہوں گے جب تک امت مسلمہ یہود اور نصارہ کی دین کی پیروی نہ کریں۔ بظاہر خطاب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تعلیما للامت، اور امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، چونکہ یہود کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کا جو 50% سلسلہ ہے وہ بنو اسرائیل ان یہود میں آیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں آئیں اور نبوت کا اعلان فرمایا تو یہود نے دشمنی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کی جو عداوت ہے، حسد ہے، بغاوت ہے، منافقت ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو میں نے بنو اسماعیل میں سے بھیجا، اور وہ کہتے کہ نبی آخر زمان نے اگر آنا تو بنو اسحاق میں اگر ہوتے تھا تو ہم ان کی پیروی کرتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کی دین کی اتباع نہ کریں۔ اور فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے میرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ھدی اللہ، وہ اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ رب العزت کی ہدایت ہے۔ اور فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر کسی نے یہود و نصارہ کی اتباع کی، فرمایا کہ بعد الذی جاءک من العلم، یعنی ان کو علم آ گیا کہ یہود و نصارہ باطل ہیں، ان کا دین باطل ہے، ان کا طریقہ باطل ہے، وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا مَا لَكَ مِنَ الْعِلْمِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست۔ تو سامعین وقار، دوسرے مقام پہ
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین، سورۃ المائدہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہود ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تاریخ، اگر ہم بغور مطالعہ کریں، اب دیکھیں امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، انہوں نے کبھی بھی مسلمان کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے کسی بھی جنگ میں، یا عام طور پر ان کی کوشش ہوتے ہیں کہ مسلمان ذلیل و رسوا ہوں۔ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور اللہ نے یہی وجہ فرمایا، حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، جس نے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے لیے اللہ کا حکم ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ مسلمان کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر بھی ہوتا ہے ظاہری طور پر وہ دوستی کرتے ہیں، لیکن پس پردہ وہ مسلمان کی نقصان کی تائید و حمایت میں ہوتے ہیں، مسلمان کو نقصان پہنچانے کی چکر میں ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ یہود و نصارہ میں سے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو یہود و نصارہ کی جماعت میں سے ہی اٹھایا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم، یعنی یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ سمجھنے وقار قرآن کریم نے پچھلی تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قوم یہود کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم بغور قرآن کا مطالعہ کریں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک، یعنی قوم عاد ہیں، سمود ہیں، قوم صالح ہیں، قوم نوح ہیں، قوم لوط ہیں، تمام قوموں میں سے کلام مجید فرقان حمید نے سب سے زیادہ یہود کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کی شرارتوں، گندے کرتوتوں اور ان پر اللہ کی عتاب اور عذاب کا ایک لمبی تفصیل کلام مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ نمبر 1، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ أَيْدِيهِمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ رب العزت کی نیاز و ملاقات کے لیے، تو بنی اسرائیل نے بچڑے سے وہ سونے کا جو بچڑا بنایا اور ان کی پوجا اور عبادت شروع کی۔ یعنی اب دیکھیے، ایک طرف تو
موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن ان کی جو ڈرامہ بازی ہے، انبیاء کرام کی توہین ہے، توحید کی جو کے ساتھ مذاق ہیں، تو کلام مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا اور ان کی عبادت شروع کی، اور بچڑا کس نے بنایا تھا؟ سامری نے۔ دوسرے نمبر پہ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم رب کو ڈائریکٹ دیکھ لیں، یعنی تب ہم ایمان لائیں گے کہ جب ہم رب کو براہ راست دیکھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک جھلک جو ہے پہاڑ پہ، اور ایک جھلک جو نازل کی جائے گی، اگر ان کی برداشت، تو تاریخ نے لکھا ہے کلام مجید فرقان حمید میں کہ اس جھلک کی تاب جو ہے نا وہ نہ لا سکے۔ تیسرے نمبر پہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو بنی اسرائیل نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، فَقَاتِلَا دونوں اللہ کی راہ میں لڑے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، ہم تماشائی ہوں گے۔ یعنی یہودیت کی تاریخ میں اگر ہم بغور مطالعہ کریں، یہود نے کبھی ایک جنگ بھی نہیں لڑی، ہمیشہ کے لیے دوسری لوگوں کو انہوں نے لڑوایا ہے۔ چغلی ہیں، شیطانت ہیں، خباثت ہیں، منافقت ہیں، غداری ہیں، یعنی تمام انبیاء کرام کے ساتھ یہود نے کبھی جنگ نہیں کی ہے۔ اور کلام مجید فرقان حمید میں ہے کہ یہود کیا چاہتے ہیں، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہود چاہتے ہیں کہ ہر ایک یہودی کے 1000 سال عمر ہو۔ ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایران جب بھی حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل کی جو فوجی ہیں وہ بھی بنکر میں چھپتے ہیں، نیچے جو بیسمنٹ ہے، تہخانے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کلام مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ہر ایک یہودی یہ چاہتے ہیں کہ میری عمر 1000 سال ہو۔ یعنی ان کا عقیدہ اس دنیا کے اوپر ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھ لیں، اب جو ہے نا ایران پہلے تو اور لوگوں کو لڑاتے، لیکن اب ایران کی جو میزائل ہے بیلسٹک، خیبر میزائل ہیں، سجیل میزائل براہ راست ان کے سامنے ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہود کو ہمیشہ کے لیے، اب دیکھیے وعدہ کہاں پہ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
ان کے اوپر مسلط کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور یہود کے اوپر فقر مسلط کی گئی، غربت. وجہ کیا تھی؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہود کلام مجید فرقان حمید کی آیتوں کا انکار کرتے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، بنی اسرائیل اپنی ہی انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں. اب جو فلسطین میں جو ظلم ہیں، بربریت ہیں، یعنی کیمپوں کے اندر مسلمانوں کی قتل عام انہوں نے شروع کیا ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، یعنی ان کی نسل کشی کر رہے ہیں مکمل طور پر. سامعین وقار، کلام مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل یہود نے ایک دن میں 17 انبیاء کرام کو قتل کیا تھا. اب دیکھیے نا، اگر ہم کہیں خیر خواہی کا ہم تمنا کریں کہ یہود اہل فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں گے، نرمی کا برتاؤ کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا. وجہ کہ کلام مجید فرقان حمید ہمارے لیے درس ہے، ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہود نے اپنے ہی انبیاء کرام کو قتل کیا، ان کی تکذیب کی، اپنی انبیاء کرام کی استہزاء کی. اس طرح لوط علیہ السلام کے اوپر انہوں نے تہمت لگایا، سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے انہوں نے انکار کیا، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انہوں نے انکار کیا. حذیفہ ابن یمان نبی علیہ السلام کی رازدان تھے، حذیفہ ابن یمان. اس طرح قیامت کی جو پیشنگوئیاں ہیں، جو راز کی باتیں ہیں، حذیفہ ابن یمان کو بیان فرماتے ہیں. حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان کا کیا مرتبہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس بڑی عظیم القدر، تمام گھروں میں عظیم، ممتاز اور عظمت والا گھر ہے بیت المقدس، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی، جواہرات، یاقوت و زمرد سے جمع کر کے مسجد بنائی. یعنی اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی، یاقوت، تمام مٹیریل سے اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس تعمیر کی. حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیت المقدس کو سونے چاندی سے تعمیر کیا گیا تھا تو سونا چاندی کہاں گیا؟ ابھی تو بیت المقدس میں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ یاقوت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے وقت نصر مجوس بادشاہ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا، اور وقت نصر نے 700 سال وہاں پہ حکومت کی. حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کو وقت نصر نے بھی
ڈھایا تھا، یعنی شہید کرایا تھا، اور جو سونا اور چاندی تھا وہ اپنے ملک میں لے کر گئے تھے، لیکن مقصد اور غرض یہ ہے کہ بیت المقدس میں وہاں پر بنی اسرائیل آباد تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر بخت نصر وقت کے ظالم بادشاہ کو مقرر فرمایا۔ انہوں نے یہود کو ستایا، ان کے اوپر ظلم کیا، اور 700 سال تک یروشلم پہ انہوں نے حکومت کی۔ سامعین وقار، اب دیکھیے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کو ہجرت کی تو مدینہ المنورہ میں یہود آباد تھے، منافقین، اور ساتھ ساتھ یہود کی 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ حضور علیہ السلام نے ابتدائی مرحلے میں ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے، لیکن جو معاہدے نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیے یہود کے ساتھ، ہر معاہدے کو انہوں نے توڑا، غداری کی، منافقت۔ اور غزوہ خندق کے بعد بنو نذیر نے فیصلہ کیا کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ اے میرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو نذیر آپ کی شہادت کے حوالے سے ارادہ رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ جو ہی نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل جائیں، مدینہ المنورہ سے۔ اور ان کے عالم ہیں یہود کے بہت بڑے عالم، کنانہ بن سوریہ، انہوں نے یہود سے کہا کہ یہ تورات میں اس کا ذکر آیا ہے، نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہود جو شرارتی کریں گے اس کے بارے میں براہ راست اللہ تبارک و تعالی ان کو آگاہ کرے گا۔ اور یہود سے کہا کہ آپ لوگ محتاط رہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم امن میں ہوں۔ کنانہ بن سوریہ نے کہا کہ آپ لوگ اسلام قبول کریں، اسلام کے اندر داخل ہو جائیں تو آپ لوگوں کی جان مال کی حفاظت ہوگی، ورنہ جو شرارتی، منافقت، غدر تم کرتے ہو، نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ لیکن چونکہ مدینہ المنورہ میں منافقین بھی آباد تھے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر مسلمان ہوں، اور سورۃ المنافقون میں پارہ نمبر 28 میں اللہ نے مکمل سورت نازل فرمائی ہے، اور سورۃ المنافقون کے اندر منافقوں کی تمام علامات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ یعنی بندہ اگر بغور سورۃ المنافقون کا مطالعہ کریں، لیکن آسان علامت یہ کہ ظاہری طور پر کلمہ گو، نماز، روزہ، حج، زکات، اور باطنی طور پر مسلمان کے دشمن۔ مختصر یہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینۃ المنورہ سے نکال دیا، اور پھر بنو قریظہ اور بنو قینقاع کو بھی آرڈر دیا کہ آپ لوگ بھی یہاں سے نکل جائیں، تو یہ آباد ہو گئی خیبر میں۔ لیکن خیبر کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر جزیہ مقرر کر دیا، ٹیکس، کیونکہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کافر نے رہنا ہے تو کافر ٹیکس دیں گے، اگر ٹیکس نہیں دیتے تو پھر جو ہے جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی اعلان فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ آپ اسلام قبول کریں، اسلام قبول نہیں کر سکتی تو آپ نے ٹیکس اور جزیہ دینی، اگر ٹیکس اور جزیہ نہیں دیتے تو جہاد، جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔